اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العلی العظیم مل کے بواز بلند صلوات۔ بانیان کی محنت کوشش خلوص الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بابا سجاد شاہ صاحب کی محنت کوشش ذکر کا صدقہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس فرش ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ کوئی مومن بیمار ہے صدقہ سید سجاد کی بیماری کا الہ العالمین اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے ہر عزادار کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پارا چنار کے مومنین پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، الہ العالمین ان کی غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین یزیدی لشکروں کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین مومنین کو آپس میں محبت اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ سرکار امام زمانہ کے جلد ظہور کی تاجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ چاند کو دیکھ کر، چاند جیسے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں۔ توجہ ہے جناب، مصر کی عورتیں چاند جیسے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور چاند جس کی انگلی کو دیکھ کر خود کٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ توجہ ہے جناب، کہاں یوسف کہاں محمد، توجہ ہے جناب۔ دیکھیں اسلام کے اندر مسلمانوں نے
اپنا دین بنایا. ایک ہے رسول کا دین جسے کہا گیا دین محمدی، ایک ہے لوگوں کا بنایا ہوا دین. توجہ ہے جناب؟ اچھا، جو رسول کا دین ہے وہ دین یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول کو علم دے کر بھیجا. پوری کائنات میں رسول سے بڑا عالم کوئی نہیں. اچھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول کو علم دے کر بھیجا. مسلمان کہہ رہا ہے کہ رسول نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. توجہ ہے جناب؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کو علم دے کے بھیجا. مسلمان کہہ رہا ہے کہ رسول نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول کو طیب اور طاہر بھیجا. رسول طیب اور طاہر ہیں. مسلمان کہہ رہا ہے کہ رسول کے سینے کا آپریشن جبریل نے کیا. اللہ کہہ رہے ہیں علم دے کے بھیجا. مسلمان کہہ رہا ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول طیب اور طاہر بھیجا. مسلمان کہہ رہا ہے کہ جبریل نے آ کے محمد کے سینے کا آپریشن کیا. جانتا مسلمان بھی ہے کہ رسول سے بڑا عالم کوئی نہیں. جانتا مسلمان بھی ہے رسول سے بڑا طیب کوئی نہیں، رسول سے بڑا طاہر کوئی نہیں، رسول سے بڑا پاک کوئی نہیں. جانتا مسلمان ہے لیکن کیوں نہیں مان رہا؟ توجہ ہے جناب؟ کیوں نہیں مان رہا؟ یعنی رسول کو طیب طاہر عالم کیوں نہیں مان رہا؟ چونکہ مسلمان کو پتہ ہے اگر رسول کو عالم مان لیا، رسول کو علم والا مان لیا، رسول کو طیب مان لیا، رسول کو طاہر مان لیا، تو پھر رسول کے جانے کے بعد رسول کی مسند پہ اسے بٹھانا پڑے گا جس کا علم رسول جیسا علم ہو، جس کا علم رسول جیسا ہو، جس کا علم رسول جیسا ہو، جس کی طہارت رسول جیسی ہو، جو رسول جیسا پاک ہو. مسلمان جانتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ دیکھیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ساری حمد کر رہی ہے اللہ کی. جو کچھ زمین و آسمان میں وہ کس کی حمد کر رہی ہے؟ اللہ کی. محمود ہے اللہ، محمد ہے رسول. محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. یا اللہ، جب محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے تو تیرا نام تو محمد ہونا چاہیے، تیرا نام محمود ہے. چونکہ قرآن کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. آواز قدرتی میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کائنات کو کہ پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمد جس کی تعریف کرے اسے، خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. جانتے ہیں مسلمان کہ رسول کے پاس علم ہے، لیکن کتابوں میں لکھ دیا
نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، چونکہ ان کی مجبوری تھی کہ اگر یہ نہ لکھیں تو پھر محمد کے بعد محمد کی جگہ پہ اسے بٹھانا پڑے گا جس کا علم رسول جیسا، جس کا علم رسول جیسا، جس کی طہارت رسول جیسی، جس کی جو طیب رسول جیسا، جو پاک رسول جیسا، یہ لکھنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ رسول جو ہیں ان کا آپریشن جبریل نے کیا، جبریل نے آپریشن کیا۔ حالانکہ جبریل کون ہے؟ جبریل فرشتہ ہے۔ تو فرشتہ صرف فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار ہے۔ اچھا، جب پاک رسول معراج پہ گئے تو رسول اللہ نے وہاں پہ نماز پڑھائی، تو پیچھے نماز کس نے پڑھی؟ فرشتوں نے پڑھی۔ تو فرشتوں نے جب نماز پڑھی تو جبریل ان میں تھا یا نہیں؟ جبریل تھا نا۔ تو میں کہتا ہوں جبریل تو سید الملائکہ ہے، تو ملائکہ کا سردار ہے، تو نور کا پیکر ہے، تو معصوم ہے، تو گناہوں سے پاک ہے، تو آج محمد کو نماز پڑھا دے؟ تو جو معصوم بھی ہے، تو طاہر بھی ہے، تو گناہوں سے پاک بھی ہے، نور کا پیکر بھی ہے، فرشتوں کا سردار بھی ہے، تو رسول کو نماز پڑھا دے؟ تو جبریل نے کہا بکواس بند کر، ارے میں سید الملائکہ ہوں، ملائکہ کا استاد ضرور ہوں، لیکن یہ جو محمد ہے نا اس کے بچوں کا نوکر ہوں۔ فرمایا یہ جو رسول ہے نا، یہ جو رسول ہے میں اس رسول کے بچوں کا نوکر ہوں۔ جبریل امین آ کے دستک دیتے تھے دروازے پر، اندر سے جناب فضا آتی، پوچھتی کون ہے؟ تو جبریل کیا کہتے تھے کہ یہ نہیں کہتے تھے میں سید الملائکہ ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، کہتے تھے انا خیاط الحسنین، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ ہے جبریل۔ اب اسی جبریل کو جس نے پڑھایا کائنات میں، سب سے پہلے جب اللہ نے جبریل سے پوچھا تھا من انت، کون ہے تو؟ من انا، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ اب جبریل کیا کہہ رہا تھا؟ انت انت، آنا آنا، تو ہے، میں ہوں۔ جبریل کہتے ہیں ایک نور برآمد ہوا، جس نور نے مجھے کہا جبریل اللہ سے ایسے بات نہیں کرتے۔ ہائے 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 ہائے، جبریل اللہ سے ایسے بات نہیں کرتے۔ کہہ دے انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو رب جلیل ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ اس کا مقصد ہے کہ جو جبریل کو بھی توحید سکھائے اسے علی کہتے ہیں۔ اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرما رہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے رسالت میں نے دی ہے، انہوں نے نہیں دی۔ ہائے 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 ہائے، اے میرے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے رسالت میں نے دی ہے، انہوں نے نہیں دی۔ لست مرسلا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ تو رسول نہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے بتلا دیا ہے کہ قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں صرف دو کافر ہیں۔ تم جسے بھی کافر لکھو، تم دیواروں پہ لکھتے ہو، دیواروں والا کافر مٹ جاتا ہے، قرآن والا کافر مٹتا نہیں۔ قرآن نے صرف دو کافر کہے ہیں، ایک وہ کافر جس نے ڈائریکٹ رسول کا انکار کیا، دوسرا وہ کافر ہے جس نے رسول کا کلمہ پڑھ کے رسالت میں شک کیا۔ دو ہی کافر ہیں۔ قرآن میں دو ہی کافر ہیں، ایک وہ ہے جنہوں نے رسالت کا انکار کیا، اور ایک وہ ہے جنہوں نے رسالت کا کلمہ پڑھ کے
رسالت میں شک کیا. توجہ فرما رہے ہیں جناب. اب مجھے بتاؤ ختم نبوت کی دلیل 73 فرقے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں سپیکر پر, ویڈیو بن رہی ہے, 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے. ختم نبوت کی دلیل کس کے پاس ہے؟ صرف علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے پاس. اب اس کی دلیل سنیں ذرا. 72 کے 72 فرقے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں تک جو کلمہ ہے نا اس میں نبوت ہے, ختم نبوت نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ نبوت کا کلمہ ہے, اس میں نبوت ہے, ختم نبوت نہیں. تو جب ختم نبوت نہیں تو پھر تم اشتہارات میں لکھتے ہو ختم نبوت کانفرنس, لوگوں کو بلاتے ہو, پینا فلیکس لکھتے ہو, فنڈ اکٹھا کرتے ہو, پیسے اکٹھے کرتے ہو, لوگوں کو ختم نبوت پہ بلاتے ہو. جب لوگوں کو بلاتے ہو ختم نبوت پہ تو پھر لوگوں کو بتاؤ نا کہ ختم نبوت کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے. ختم نبوت کا معنی ہے آج کے بعد محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, محمد ہے آخری نبی, محمد ہے آخری نبی. اگر پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں نبوت ہے, علی ولی اللہ پڑھو گے اس کا معنی ہے نبوت ختم ہوگی, ولایت جاری ہے. نبوت ختم ہوگی, ولایت جاری ہے. تو جو فرما رہے ہیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں نبوت ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہاں تک جو کلمہ ہے نا اس میں ہے کہ ہم محمد کو رسول مان رہے ہیں, نبی مان رہے ہیں, آخری نہیں. یہ آخری نبی ختم نبوت کی دلیل اس وقت مکمل ہوگی جب محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھو گے کہ علی اللہ کا ولی ہے. آج کے بعد محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علی ولی اللہ پڑھ کے ہم نے بتلا دیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, ولایت کا دروازہ جاری ہے. آئے ولایت کا دروازہ جاری ہے. یہ علی ولی اللہ کا معنی پہلے سمجھو. لوگ ڈنڈے لے کے مگر ہو گئے کہ نواں دین لے کے آگے. خدا کی قسم علی ولی اللہ کا معنی ہے تحفظ نبوت, تحفظ رسالت کا نام ہے ولایت علی. یہ علی ولی اللہ پڑھ کے ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ولایت جاری ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ولایت جاری ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اور معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. پہلا ہے علم, پھر ہے حلم, پھر ہے سخاوت, پھر ہے جرت, پھر ہے بہادری. پھر فرمایا اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے کہ نیک ماؤں کی اولادوں کے دلوں میں اللہ نے ہم 14 کی ولایت کو رکھا ہے. نیک ماؤں کی اولادوں کے دلوں میں اللہ نے ہم 14 کی ولایت کو رکھا ہے. خدا کی قسم یہ ولایت علی وہ ہے نا, محبت علی وہ ہے, یہ عشق علی وہ ہے کہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے. فرمایا لو یجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار. فرمایا اگر پوری کائنات کے روئے زمین کے سارے انسان علی سے محبت کرتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ جو جہنم بنی ہے نا جہنم, یہ دشمن علی کی سزا. علی والا جہنم میں نہیں جائے گا, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. جس کے دل میں ولایت علی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے رسول کا دین, ایک ہے مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا دین. جو مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا دین ہے وہ دین وہ ہے کہ جس میں رسول کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھا ہوا نہیں,
اچھا انہوں نے کیوں کہا کہ رسول پڑھے ہوئے نہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے؟ یہ جگہ دا نا کی ماڑی بڑا اچھا ایسے ہی ہے. ایک بندہ جناب آ جائے میں پڑھ رہا ہوں، وہ آکھے کنوں پڑھا رہے ہو؟ جی فلاں نو پڑھا رہے. یہ تو جاہل ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں، پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا. آپ نے اسے ممبر پہ کھڑا کیا. انہوں نے کہا جی کیسے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے جی میں نے پورے جلال پور جٹا میں سکول میں دیکھا ہے، اس کا نام ہی نہیں. پورے جلال پور جٹا میں اس کا نام ہی نہیں. کہیں گے نا رسول اللہ کو ان پڑھ کہنے والوں جاہلوں کی اولادو، تم رسول کو مکے مدینے میں تلاش کر رہے ہو. رسول آیا ہے عرش سے. اگر رسول کا علم پوچھنا ہے رحمان سے پوچھ، جس نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان ہے جس نے علم سکھایا. علم پہلے سکھایا، رسول کو بعد میں بھیجا. علم پہلے سکھایا، رسول کو بعد میں بھیجا. توجہ فرما رہے ہیں جناب. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. میرے حبیب تو کہہ دے، تو انہیں کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے. اب کون ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے؟ جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے. کل کی بات ہو رہی ہے، جز کی نہیں ہو رہی. جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے. علامہ سید محمد علوسی تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت، ان کی تفسیریں کھولو. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے المراد بمن علی ابن ابی طالب ومن عنده علم الکتاب. وہ کہتے ہیں جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے وہ حیدر کرار ہے. جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے وہ کون ہے؟ وہ مولا علی ہیں جن کے پاس کتاب کا کل علم ہے. اب اللہ نے اپنے ساتھ گواہی میں علی کو شامل رکھا. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں میں کس منزل پہ پہنچا ہوں. او بھائی میرے، اللہ نے اپنے ساتھ علی کو گواہی میں شامل رکھا. یعنی کہ اللہ بتا رہے میرے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان کفار کو کہہ دو کہ تو اللہ کا رسول ہے، تیری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور علی کافی. ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا علی کافی. اور علی کے پاس کیا ہے؟ کتاب کا کل علم ہے، جز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں ہے، کل علم ہے. اچھا اب جس کے پاس تھوڑا ہے وہ کون ہے؟ قرآن پڑھ دوں. جناب سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات بھی بیٹھتے تھے، پریاں بھی بیٹھتی تھی، انسان بھی. ہواؤں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، بارشوں پہ حکومت، پورا نظام تھا ان کا جناب سلیمان علیہ السلام کا. اور جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا کوئی ہے تم میں جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے میرے دربار میں لائے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک شخص، ایک جن کھڑا ہوا، اس کا نام تھا افریت. افریت جن کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ وہ تخت میں لا سکتا ہوں. جناب سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا جب تک آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوتی. مجلس برخاست ہونے سے پہلے سلیمان نے دیکھ کے کہا بیٹھ جا، مجھے پہلے چاہیے، مجھے جلدی چاہیے، بیٹھ جا. وہ جن بیٹھ گیا. پھر ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا قال الذی عنده
علم من الکتاب. وہ شخص جو کھڑا ہوا اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا. کل علم نہیں تھا، کل علم نہیں تھا، تھوڑا علم تھا. جس کے پاس تھوڑا علم تھا نا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں لا سکتا ہوں. جناب سلیمان نے تعجب سے کہا لا سکتا ہے؟ کتنی دیر میں؟ کہنے لگا دیر کی بات کرتے ہو، آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھولو، تخت سامنے ہوگا. دیر کی بات کرتے ہو، آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھولو، تخت سامنے ہوگا. یہ کس نے کہا؟ آصف بن برخیہ نے. علم کتنا ہے؟ تھوڑا. کتاب میں سے. تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے وہ تو ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں لا سکتا ہے. تو جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے اگر وہ مدینے میں ہو تو 40ویں دن خیبر میں رسول بلائے علی آ جائے تو کیوں کہتے ہو یہ کیسے یہ کیسے؟ تم نے رسالت کو سمجھا ہی نہیں، اس رسول کے وسیع کو نہیں سمجھا، اس رسول کے خلیفہ کو نہیں سمجھا. اللہ کہہ رہے اس کے پاس کتاب کا کل علم ہے. اب جسے اللہ کل دیتا ہے علم، انبیاء کو دیکھیں نا، جناب نوح علیہ السلام کو تھوڑا تھوڑا کچھ کچھ دیا. جناب سلیمان کو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو کچھ کچھ علم دیا. جناب داؤد کو اللہ کہتے ہیں جناب داؤد کو ہم نے کچھ کچھ علم دیا. جناب ابراہیم کو کچھ کچھ علم دیا. جناب موسیٰ کو ہم نے کچھ کچھ علم دیا. ارے یہ نبی ہیں جنہیں اللہ کچھ کچھ دے رہا ہے. نبیوں کو کچھ کچھ دیا، علی کو سب کچھ دیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. فرمایا یہ نبی ہیں جنہیں اللہ کچھ کچھ دے رہا ہے. جنہیں کچھ کچھ ملا وہ نبی ہیں، جنہیں سب کچھ ملا وہ علی ہیں. اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جو ہیں وہ کچھ کچھ والے ہیں، علی سب کچھ والا ہے. پاک رسول کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آدم کا تذکرہ سنائے، مجھے نوح کا قصہ سنائے، مجھے ابراہیم کی باتیں سنائے، مجھے موسیٰ کا قصہ سنائے. رسول پاک نے فرمایا بیٹھ جا، میں تجھے وہ نہ سناؤں اگر تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو چہرہ علی کا دیکھ. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو کس کو دیکھ لے؟ علی کا چہرہ دیکھ لے. اب توجہ رکھنا ذرا، توجہ رکھنا. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ساری نبوت علی کے چہرے میں. سارے نبی علی کے چہرے میں. مجھے جاؤ میں چیلنج کرنے لگا ہوں اس منبر حسین پہ، یہ مولا غازی سرکار کا علم ہے، ویڈیو بن رہی ہے. مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دو کہ جناب علی نے کہا ہو محمد کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میں علی ہوتا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار. مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دو کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہو اگر محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں علی ہوتا. ہے کتاب میں؟ ہے کسی کتاب میں؟ اب مجھے ایمان سے بتاؤ جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جس کے چہرے میں ہوں، سارے نبی جس کے چہرے میں بند ہوں، جب وہ نہیں کہہ رہا محمد کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، تو جب علی کو یہ اعزاز نہیں، جب علی نہیں کہہ سکتے تو کوئی ایرا غیرہ کیسے کہہ سکتا؟ نبیوں کے پاس ابھی میں نے بتایا، نبیوں کے پاس کچھ کچھ، علی کے پاس
सब कुछ। توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ بڑا مزہ آئے گا۔ معراج کرانے لگا ہوں، نبیوں کے پاس ہے کچھ علی کے پاس ہے سب کچھ۔ اب جس کے پاس ہے نا سب کچھ، اس کا مزاج دیکھیں۔ سب کچھ اعلیٰ، مزاج بھی تو دیکھیں نا۔ جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر وہ دینے پہ آئے تو پھر سب کچھ دیتا ہے، پھر دینے پہ آئے تو سب کچھ دیتا ہے، چونکہ اسے اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ اسی لیے ہم علی کے دروازے پہ آتے ہیں۔ ہم کو پاگل نہیں ہے، ہم جاہل نہیں ہیں، ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس عقل بھی ہے۔ ہم علی کے دروازے پہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اسی محمد نے کہا ہے، اے عمار ابن یاسر، میں محمد تجھے وصیت کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد کائنات ہو ایک طرف، تنہا علی ہو ایک طرف، کائنات چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ ہم کیوں دروازے علی پہ آئے؟ کائنات چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ ہم کیوں علی کے دروازے پہ آئے؟ جناب قبلہ مولانا اظہر زیدی صاحب، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی تم ہر وقت علی علی کرتے ہو، ہر وقت علی علی کرتے ہو، مجلس میں جاؤ تو علی علی، تمہارے گھر سے بچہ باہر نکلے تو علی علی، گھر میں داخل ہو تو علی علی، ماں بچے کو دیکھتے تو علی علی، بیٹا ماں کو دیکھتا ہے تو علی علی، باپ بیٹے کو دیکھتا ہے تو علی علی، بیٹا باپ کو دیکھتا ہے تو علی علی، استاد شاگرد کو دیکھتا ہے تو علی علی، شاگرد استاد کو دیکھتا ہے تو علی علی، موالی کو دیکھتا ہے تو علی علی۔ اچھا اب اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، جس نے سوال کیا اس کے اندر پتہ نہیں کیا وٹ چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا، چونکہ یہ خون کا اثر ہوتا ہے۔ علی برداشت ہی وہ کر سکتا ہے جس کا خون پاک ہو، جس کا خون پاک ہو۔ جب پوچھا نا تو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اظہر حسن زیدی صاحب نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، چونکہ علی کے مولا کا نام محمد ہے۔ آئے ہائے ہائے، علی کے مولا کا نام محمد ہے، علی کا جو سردار ہے نا اس سردار کا نام محمد ہے۔ ہم تو علی علی کرتے ہیں اس لیے۔ فقہ کے امام اہل سنت کے بہت بڑے امام شافعی، ان سے کسی نے پوچھا ہر وقت علی علی کرتے ہو؟ یہ سنی ہے، امام شافعی سنی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ بڑا بابا سرکار، کسی نے پوچھا ہر وقت علی علی کرتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم ایسا جواب دیا، سینہ ٹھنڈا ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ پتہ کیا جواب دیا؟ کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب کو ٹھپا بند کیا، بند کر کے کھڑے ہو گئے، جلال میں آگے، فرمایا ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، قریب بلا کے کہا کیا کہا جی ہر وقت علی علی کرتے ہو؟ فرمایا مجھے اتنا بتا، یہ کعبہ تیرے سامنے، اللہ کا گھر تیرے سامنے، سر پہ قرآن رکھ کے بتا، کیا فاطمہ کا نکاح علی کے سوا کسی اور سے ہوا؟ فاطمہ کا نکاح علی کے سوا کسی اور سے ہوا؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر جناب امام شافعی نے کہا مجھے اتنا بتا، نقطہ بائے بسم اللہ علی کے سوا کوئی اور ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر علی کے سوا کوئی اور ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا قرآن کی آیتوں میں علی کے سوا کسی اور کا قصیدہ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے بیت اللہ میں علی کے سوا کوئی اور آیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کل جنت میں لے کے جانے والا علی کے سوا کوئی اور ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا جب جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہی علی ہے تو پھر علی علی نہ کرے تو کیا کرے؟ امام شافعی نے کمال کا جملہ فرمایا ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کا عقد، جناب سیدہ کا نکاح سوائے علی کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ اور علی وہ ہے جسے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے نا مضمون ذہن میں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں، انہیں کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے، جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے۔ اب جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے نا اسے اللہ نے سب کچھ عطا کیا، اور جسے سب کچھ عطا کیا نا اسی کی بارگاہ میں ایک سائل آیا۔ آپ توجہ رکھیں گے تو معراج ہوگی، آپ توجہ رکھیں گے تو میرا سائل آیا۔ سائل نے آ کے کہا
یا علی مجھے روٹی چاہیے. کہا کمبر جی مولا روٹی دو. مولا روٹی دسترخوان میں, فرمایا دسترخوان دے دو. کہا مولا دسترخوان اونٹ پہ, کہا اونٹ دے دو. کہا مولا اونٹ قطار میں, کہا قطار دے دو. مزاج علی سمجھے, مزاج علی سمجھے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لینے کے لیے آیا تھا روٹی. سوال کیا کیا تھا؟ روٹی کا سوال کیا. ایک روٹی مانگی, ایک روٹی مانگی, ایک روٹی مانگی. ملا کیا؟ اونٹوں کی قطار. پوری قطار ملی, پوری قطار ملی, پوری قطار ملی. اب وہ مانگنے والا تھا. مانگنے والے کی اوقات آپ کو پتہ ہے؟ جو دروازے پہ دستک دیتا ہے اسے بندے زیادہ سے زیادہ کیا دیتے ہیں؟ 5 روپے یا 10 روپے. ایسے ہے نا, 10 روپے سے بڑا کو بڑے 50 روپے, کوئی 100 روپے دے دیتا ہے. اگر کوئی بندہ اندر سے اسے 1 لاکھ دے, وہ حیران تو ہوگا نا, حیران تو ہوگا نا. انہوں نے تجھے کیا دینا؟ اور وہ علی بادشاہ جس کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں. بیٹا ایک تھا اور 2 عورتوں نے مطالبہ کیا, دعویٰ کیا یہ بیٹا میں. دونوں کہہ رہی. اچھا صرف کہہ رہی نہیں, قسم اٹھا رہی تھی, حلف اٹھا رہی تھی دونوں. اب دونوں میں سے تو ایک تھا. مصیبت پہ گئی نا. ہاں مصیبت پہ گئی نا. جدو علی کو لائیں نا, ادھروں ہو کے علی کو لائیں. بڑا پیارا جملہ فرمایا علی بادشاہ نے. علی بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا کیا لینے آئی ہو, کیا فیصلہ کرانی آئی ہو, بیٹا کس کا. نہیں, علی نے صرف آتے ہی اتنا کہا, جہاں سے آئی ہو میں وہ نہیں. جہاں سے آئی ہو میں وہ نہیں. آگے سنیں, خدا کی قسم آگے سنیں. جہاں سے آئی ہو میں وہ نہیں, جس کا ہے لے جائے, جس کا ہے لے جائے. وہ اڑی رہی. دونوں نے کہا میرا ہے. جب کہا نا دونوں نے, کمبر جی مولا تلوار لاؤ, بچے کے 2 حصے کرو, آدھا اسے دو آدھا اسے دو. اب جس کا تھا, جس کا تھا, اس نے کہا یا علی, یا علی میرا نہیں, یہ اس کا ہے. علی نے فرمایا یہ تیرا ہے اس کا نہیں, یہ تیرا ہے اس کا نہیں. چونکہ جس کا بیٹا ہوتا ہے نا, جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ خود مر جاتی ہے, بیٹے پہ آنچ نہیں آنے دیتی, خود مر جاتی ہے. سمجھتے ہو علی کے مزاج کو؟ قوت فیصلہ دیکھو علی کا. فرمایا یہ تیرا ہے اس کا نہیں. آ پھر سن مزاج علی. علی کو اللہ نے سب کچھ دیا, تھوڑا تھوڑا نہیں دیا. کل قیامت کا منظر ہوگا, ہر کوئی بندہ محشر کے دن پریشان ہوگا, شفاعت کو ڈھونڈ رہا ہوگا. درخت ہے جنت میں جس درخت کا نام ہے شجر طوبہ. توئیں واو با اور یا کھڑی اوپر ہے, طوبہ. یہ درخت شجر طوبہ وہ ہے جس درخت کے نیچے میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں امام حسین پاک کی مجلس کا انتظام کرتے ہیں, کل جنت میں اسی شجر طوبہ کے نیچے امام پاک کی مجلس کو سنیں گے. یہ شجر طوبہ وہ ہے. کل قیامت کے دن, قیامت کے دن تم عام نہیں ہو. خدا کی قسم تم اس زمین پہ بیٹھنے والے, عزاداری حسین پہ بیٹھنے والے عام نہیں ہو. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, خدا کی عزت کی قسم فرشتے بھی تمہیں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں, فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اس بندے کو جو اپنے گھر سے نکلتا ہے. قدم اٹھانے سے پہلے یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں حسین کی عزاداری میں جا رہا ہوں, میں حسین کی عزاداری میں جا رہا ہوں, میں حسین کے ذکر میں جا رہا ہوں. اس لیے کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ ہم تو یہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں نا, ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا, لیکن حقیقت میں کیا ہے تمہیں نہیں پتا. ہم ادھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن جو ہے حسین کی تلاوت کر رہا ہے. کیونکہ کسی شاعر نے کہا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے صحابت حسین کی, بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہو, قرآن بھی کر رہا ہے تلاوت حسین. بازار کے ہجوم سے کہہ دو قرآن بھی کر رہا ہے تلاوت حسین کی.
بازار کے ہجوم سے کہہ دو قرآن بھی کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ شجر طوبہ ہے نا ذہن میں؟ یہ جو شجر طوبہ ہے نا یہ جنت میں درخت ہے، اور قیامت کے دن علی کا ذرا مزاج دیکھو، علی صرف دنیا میں سخاوت نہیں کر رہا، علی سے بڑا تو سخی ہے ہی کوئی نہیں، علی سے بڑا کریم ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ جس کی آنکھیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں تو عین اللہ ہے نا، ہائے ہائے ہائے۔ جس کی زبان لسان اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے زبان ہے تو لسان اللہ بنا ہے نا۔ جس کا چہرہ اللہ کے لیے چہرہ ہے تو وجہ اللہ بنا ہے نا۔ جس کے ہاتھ اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو ید اللہ بنے ہیں نا۔ بھائی ید اللہ والے ہاتھ نہ ہوتے تو خیبر کا قلعہ فتح کیسے ہو؟ علی صرف دنیا میں کریم نہیں، کریم ابن کریم، یہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا پاک لہو، شریف لہو، یہ اتنا کریم ہے، یہ صرف دنیا میں نہیں دیتا۔ صرف ہمیں کمی کس چیز کی ہے؟ یقین کی کمی ہے۔ خدا کی قسم اگر یقین کریں نا تو علی بادشاہ وہ ہے کہ کل قیامت کے دن، حالانکہ وہاں پہ پتہ نہیں ہل سکتا، اس کی مرضی، تو جب پتہ نہیں ہل سکتا تو ایک شخص آئیں ایسے قطار میں، یا علی وہ جو شجر طوبہ ہے نا جنت میں درخت، اس کا ایک پتہ چاہیے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یا پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو، اس درخت کا ایک پتہ چاہیے۔ جب کہیں گے نا اس درخت کا پتہ چاہیے، علی بادشاہ کہیں گے کمبر انہیں پتہ دے دو، درخت کا پتہ دے دو، تو کمبر کہیں گے مولا وہ تو درخت کے ساتھ ہے، علی فرمائیں گے درخت ہی دے دو، ہائے ہائے ہائے، علی فرمائیں گے درخت ہی دے دو، یا علی وہ درخت تو جنت میں ہے، علی فرمائیں گے انہیں جنت دے دو، انہیں جنت دے دو۔ دکھ صرف اس بات کا ہے، مسلمان مان لیتا رسالت کو، بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کرتی، نہیں مانا مسلمان نے رسالت کو، بیٹیوں نے جنگلوں کے سفر کی۔ سید زادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، روحانی درگاہ دربار شریف کا گدی نشین ہوں، یہ مولا حسین پاک کا ممبر ہے، یہ مولا غازی عباس کا علم ہے۔ پڑھ دو روایت، اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو کہ جناب فضا مدینے میں عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتی رہی مان جاؤ یہی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اتنا مارا ہے مسلمانوں۔ 28 رجب شام رات کو مدینے سے محمد کی بیٹیوں نے مدینہ نہیں چھوڑا، محمد کی بیٹیاں گھروں سے نہیں نکلی، بطول زادیوں کے جنازے نکلے۔ اور مسلمان تو نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، حسین آئے ہیں نانا محمد کی قبر پہ، عالیہ نہیں آئی، کربلا کے بعد حسین نہیں آئے، عالیہ آئی ہے۔ بتا دوں کس انداز سے آئی ہے؟ جب عالیہ کربلا میں شام اور کوفہ کی قیدیں نبھا کے جب مدینے میں آئی ہے نا علی کی بیٹی، تو علی کی بیٹی کس انداز سے آئی وہ انداز دیکھنا بلا تشبیہ، ایسے اٹھایا ہوا ہے حسین کا تیروں سے تار تار کرتا، حسین کا تیروں سے تار تار کرتا اٹھا کے نانا محمد کی قبر پہ رکھ کے ایسے بیٹھ، نانا محمد کی قبر پہ کرتا رکھ کے، حسین کا 1900 زخم تھے کرتے پر، نانا محمد کی قبر پہ رکھ کے علی کی بیٹی کہتی ہے نانا کچھ نہیں بتاتی، صرف اتنا بتاتی ہوں یہ 1900 زخم ہے حسین کے کرتے کے، نانا اتنا یاد رکھنا حسین کے زخم تھوڑے تھے میرے زخم زیادہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کو لوگوں نے صرف کربلا میں مارا، حسین کو لوگوں نے صرف کربلا میں مارا۔ نانا
مجھے ہر شہر میں مارا، نانا میں نے کسی سے پانی نہیں مانگا، نانا میں نے کسی سے روٹی نہیں مانگی، نانا میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف حسین پہ روتی تھی، کہیں سے پتھر آتے، کہیں سے تازیانے آتے، کہیں سے تلواریں آتی، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آتا۔ نانا میرا سر زخمی ہے، نانا میرا بدن زخمی ہے، نانا میں تجھے کیا بتاؤں۔ اس کے بعد قبر محمد سے آواز آئی، زینب تیرا شکریہ، زینب تو نے دین بچایا ہے، زینب تیرا شکریہ، زینب تو نے قرآن بچایا ہے، زینب تیرا شکریہ۔ زینب اتنا بتا بیٹی، اتنا بتا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی، برداشت کر لو گے؟ عالیہ نے کہا نانا اگر بتا دوں تو برداشت کر لو گے؟ قبر محمد سے آواز آئی، زینب بتا۔ رو کے کہا نانا کربلا میں 10 محرم کو اکبر کے سینے سے برچھی کا نکلنا بڑی مصیبت تھی، قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھانا بڑی مصیبت تھی، غازی کے بازو جدا ہونا بڑی مصیبت تھی، حسین بھیا کی گردن پہ ضربیں چلتی رہی بڑی مصیبت تھی۔ لیکن نانا یہ ساری مصیبتیں ایک طرف، نانا شام غریبہ میں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، شمر کمینہ آیا لمبا نیزہ لے کے، میرے سر پہ چادر تھی، تطہیر والی چادر کو نیزے سے جدا کیا، نانا چادر کو وہاں پہ لے کے گیا جہاں غازی لیٹا ہوا تھا، غازی کے چہرے پہ چادر ڈال کے کہتا ہے یہی ہے نا چادر جس کا تو محافظ تھا۔ غازی کا لاشا تڑپا، آواز دے کے کہا آقا زادی میری مجبوری، مرشد زادی میری مجبوری، نانا دین تیرا بچ گیا، زینب اجڑ گئی۔